السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں سبق نمبر 4 کا سوال و جواب لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سبق کا نام ہے آب و ہوا کلائمیٹ۔ اس کے پہلے تو ہم نے سبق نمبر 5 سے لے کر کے سبق نمبر 9 تک تمام اسباق کے سوال و جواب کی ویڈیو مکمل ہو چکے تھے۔ تمام اسباق کے سبق نمبر 1 سے آخری سبق تک ہم نے ایکسپلینیشن مکمل کی، لیکن ہم نے سوال جواب کے ویڈیو سبق نمبر 5 سے بنانا شروع کیا تھا، اس لیے سبق نمبر 4، 3 اور 2 کے سوال جواب کے ویڈیو باقی رہ گئے تھے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جلد جلد مکمل کریں گے۔ تو آج سبق نمبر 4 کا سوال جواب ہے، آپ سماعت فرمائیے۔ اس کے پہلے آپ اسی ڈسکرپشن باکس میں جا کر کے ویڈیو کی لنک ضرور دیکھیں اور ویڈیو دیکھ کر کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی سوال جواب لکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سوالات، مشقی سوالات ہیں۔ یہ سوال نمبر 1، در ذیل علاقے جدول میں درست جگہ پر لکھیے۔ یعنی بھارت اور برازیل کے متعلق کچھ علاقے ہیں جن کو ہم زیادہ بارش، اوسط بارش اور کم بارش والے علاقوں میں لکھنا ہے جدول میں۔ تو بھارت کے اور برازیل کے زیادہ بارش والے علاقے ہیں مغربی گھاٹ، مشرقی ہمالیہ، امیزون، ریو گرانڈے اور گوا، مہاراشٹر۔ اسی طرح اوسط بارش والے علاقے ہیں مغربی بنگال، مغربی آندھرا پردیش اور سانتا کٹرینا اور رورائما۔ کم بارش والے علاقے ہیں بھارت میں بہار، گجرات، راجستھان کا مغربی حصہ، اور برازیل میں ہے ٹوکانٹس، پرانامبوکو اور الاگواس پرائنا۔ اس طرح یہ جدول آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ صحیح غلط دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے، صحیح یا غلط بیان بتانا ہے اور غلط بیان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ الف ہے، برازیل خط استوا پر واقع ہے، اس کا بہت زیادہ اثر برازیل کی آب و ہوا پر ہوتا ہے۔ بالکل درست ہے، برازیل کی آب و ہوا پر خط استوا کا اثر کافی ہے، درست ہے جملہ۔ دوسرا ہے ب، برازیل اور بھارت دونوں ممالک میں ایک ہی وقت میں یکساں موسم ہوتا ہے۔ غلط ہے، بھارت اور برازیل ایک ہی وقت میں یکساں موسم نہیں ہوتا ہے۔ تو درست جملہ اس طرح ہوگا، یکساں کی جگہ آپ الگ لکھ دیں گے کہ برازیل اور بھارت دونوں ممالک میں ایک ہی وقت میں الگ موسم ہوتے ہیں۔ یہ جملہ درست ہو گیا، اس کو آپ انڈر لائن کر دیں۔ سوال نمبر ج، بھارت میں اکثر منطقہ حرہ کے گرد و باد طوفان وجود میں آتے ہیں۔ صحیح ہے جملہ، برازیل میں ایسے گرد و بادی طوفان نہیں آتے۔ دال ہے، برازیل میں جنوب مغربی موسمی ہواؤں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے۔ تو برازیل میں جنوب مغربی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی، جنوب مغربی مانسونی ہواؤں کی وجہ سے تو بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، لیکن برازیل کے متعلق ایک جملہ درست ہوگا اس طرح سے کہ برازیل میں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی موسمی ہواؤں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اسے ہم تجارتی ہوا بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جغرافیائی وجوہات بیان کیجیے۔ برازیل میں بلند زمینی حصے کے شمال مشرقی سمتیں میں بارش کم ہوتی ہے، یعنی برازیل کا جو شمال مشرقی حصہ ہے، یعنی جو سائبارا کا علاقہ ہے، کٹنگا کا علاقہ ہے، وہاں پر بارش کم ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے جواب کو 4 پوائنٹ میں مکمل کیا ہے۔ نمبر 1، بحر اوقیانوس سے آنے والی شمال مشرقی اور جنوب مشرقی تجارتی ہوائیں، مرطوب ہوائیں بلند زمین سے ٹکرا کر کے بارش کرتی ہیں۔ یہ ہوائیں بلند زمین سے عمودی چٹان سے ٹکرا کر ساحلی علاقوں میں مزاحمتی بارش کرتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، بلند زمین کو پار کرنے کے بعد یہ ہوائیں خشک ہو جاتی ہیں، اس لیے بلند زمین کے شمال مشرقی حصے میں کم بارش ہوتی ہے۔ یعنی یہ حصہ ہمارا بلند زمین کا شمال مشرق کا جو حصہ ہے برازیل کا، سائبارا کا علاقہ ہے، جس کو ہم خشکی کا چوگوشا کہتے ہیں۔ بے دیکھیے، برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی۔ برازیل میں تو برف باری بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہم نے 4 پوائنٹ میں مکمل کیا ہے۔ عام طور پر قطبی علاقوں اور بلند پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، برازیل کا زیادہ تر حصہ منطقہ حارہ یعنی گرم خطے میں واقع ہے۔ تیسرا ہے، برازیل میں بہت زیادہ بلند پہاڑ نہیں ہیں، یہاں کی سب سے بلند چوٹی پیکو دی نبلینا 3014 میٹر ہے، اس لیے یہاں یعنی برازیل میں ہمیشہ برف باری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، برازیل کے جنوبی حصوں میں کبھی کبھار برف باری ہوتی ہے، ریئر کیسز میں۔ جنوبی قطب سے آنے والی برفانی ہوائیں جب آتی ہیں، ان کے اثر سے کبھی کبھار برف باری ہو جاتی ہے برازیل کے جنوبی حصے میں۔
لیکن بڑے حصے میں کبھی برف باری نہیں ہوتی۔ سوال نمبر جیم جو ہے، بھارت میں احمالی قسم کی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ 4 پوائنٹ میں جواب مکمل کیا ہے۔ احمالی بارش عام طور پر خط استوا کے علاقوں میں ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، استوائی علاقوں میں زیادہ حرارت ہونے کی وجہ سے تبخیر کا یعنی پانی سے بھاپ بننا، تبخیر کا عمل ہوتا ہے، ہوا ہلکی ہو کے بلندی پر جاتی ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے، بلندی پر حرارت کم ہونے کی وجہ سے تکشیف کا عمل ہوتا ہے اور بارش ہوتی ہے۔ اس طرح بھارت خط استوا سے دور ہے، اس لیے یہاں احمالی قسم کی بارش نہیں ہوتی۔ اگلا سوال دیکھیے، جو جولائی 2019 میں پوچھا گیا تھا کہ برازیل میں منطقہ حرہ کے گرد و باد طوفان کم آتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا تھا یہ جولائی 2019 ریپیٹر کے ایگزام میں۔ 4 پوائنٹ میں اس کا جواب ہم نے مکمل کیا ہے۔ برازیل کے ساحلی علاقوں میں خط استوا کے قریب حرارت میں کوئی فرق نہیں آتا، یعنی خط استوا کا علاقہ اگر ساحل پر ہے تو اس کے حرارت میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہاں ہوائیں عمودی سمت میں چلتی ہیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کی طرف۔ اندرونی حصوں میں منطقہ حرہ کا علاقہ تنگ ہونے کی وجہ سے یہاں گرد و باد تیار نہیں ہوتے۔ چوتھے پوائنٹ کو ہم نے جواب بنا دیا، اس لیے برازیل میں منطقہ حرہ کے گرد و باد کم آتے ہیں۔ سوال نمبر ہے، میناس شہر کے درجہ حرارت کے مدارج میں سال بھر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ میناس شہر یاد رکھیے یہ خط استوا کے قریب ہی واقع ہے، تو درجہ حرارت کے فرق میں یعنی سال کے مختلف دنوں میں درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں۔ اس کو ہم نے 4 پوائنٹ میں جواب مکمل کیا ہے۔ میناس خط استوا کے قریب ہے۔ دوسرا، یہاں سورج کی کرنیں سال بھر عمودی یعنی سیدھی پڑتی ہیں۔ تیسرا، میناس شہر میں سالانہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں فرق بہت کم ہے۔ چوتھا سوال کو ہم نے پوائنٹ بنا دیا ہے، چوتھے پوائنٹ۔ سوال نمبر واہ ہے، شمال مشرقی مانسون ہواؤں کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ شمال مشرقی مانسون کی ہوا کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ شمال مشرقی مانسون ہوائیں وہ ہیں جو مانسون کی واپسی کے عرصے میں آتی ہیں۔ جو 4 پوائنٹ میں اس کا جواب ہم نے یہاں مکمل کیا ہے۔ پہلا ہے، بھارت میں مانسونی ہوائیں جنوب مغرب سے شمال مشرق کی سمت چلتی ہیں۔ دوسرا، یہ ہوائیں اکتوبر اور نومبر مہینوں میں شیوالک اور ہماچل پردیش کے پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس بحر ہند کی طرف آتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اس موسم کو مانسون کی واپسی کا عرصہ کہتے ہیں۔ چوتھا، اس لیے یہ ہوائیں جب بھارت کے جزیرہ نما علاقے کی طرف آتی ہیں تو آندھرا پردیش اور تامل ناڈو کے ساحل پر بارش ہوتی ہے، خصوصاً ٹھنڈی کے دنوں میں، یعنی مانسون کی بازیابی کے عرصے میں بارش ہوتی ہے، اسی لیے شمال مشرقی مانسون ہوا کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف ہے، جنوب سے شمال کی جانب بھارت کی آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی کو مختصر بیان کی، یعنی بھارت کی آب و ہوا میں بھارت کے جنوب سے شمال کی طرف آب و ہوا میں کون سی تبدیلی ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیں گے پوائنٹ وائز۔ نمبر 1، بھارت میں جنوب سے شمال کی طرف درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ جنوب کی طرف حرارت زیادہ، شمال کی طرف کم، کیونکہ جنوبی بھارت منطقہ حرہ میں ہے۔ دوسرا ہے، بھارت کے جزیرہ نما حصے میں درجہ حرارت 25 سے 30 ڈگری سیلسیس اور شمال کے پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، یعنی شمال میں کم، جنوب میں زیادہ۔ تیسرا پوائنٹ ہے، جنوبی بھارت کے مغربی اور مشرقی ساحل پر بارش زیادہ ہوتی ہے اور شمال کی طرف بارش کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح سے چوتھا پوائنٹ دیکھیے، جنوبی بھارت کے مشرقی ساحل پر مانسون کی واپسی پر بھی بارش ہوتی ہے، لیکن شمالی بھارت میں نہیں ہوتی۔ اور پانچواں آخری پوائنٹ دیکھیے، جنوبی بھارت کے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا گرم اور مرطوب ہوتی ہے، جبکہ شمالی بھارت میں خصوصاً گرمی کے دنوں میں آب و ہوا کافی گرم اور خشک ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، یہ بڑے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے، سوال نمبر 7 میں۔ اگلا سوال دیکھیے، اس میں اسٹینسل کا بھی استعمال ہوا ہے۔ بھارت کی آب و ہوا میں ہمالیہ اور بحر ہند کی اہمیت مختصراً بیان کی، یعنی بھارت کی آب و ہوا میں ہمالیہ اور بحر ہند کس طرح سے آب و ہوا کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ سوال تھوڑا مختلف طور سے پوچھا جا سکتا ہے، بدل کر کے۔ یاد رکھیے، ایک طالب علم نے ہم سے اسٹینسل کے تعلق سے پوچھا تھا کہ اس کے متعلق ایک ویڈیو بنائیے، تو اس کے متعلق تو الگ سے ویڈیو نہیں ہے، لیکن آپ اس میں 2 اسٹینسل استعمال ہوئی ہے، 2 الگ الگ سوال میں اس کو دیکھیں۔ تو اس کو ہم نے پوائنٹ وائز جواب لکھا ہے، اور چونکہ بحر ہند اور ہمالیہ کا ذکر آیا ہے آب و ہوا پر، تو ہم نے
मानसूनी हवाओं को एरो के ज़रिए यहाँ दिखा दिया है और हिमालय पहाड़ की निशानदेही करती है जहाँ से हवाएं टकरा करके बारिश करती हैं। बहर हिंद, बहर बंगाल और बहर अरब को दिखाया है। इस तरह से ये स्टेंसिल का काम हुआ है और 4 पॉइंट भी इसके जवाब मुकम्मल किए हैं। पहला पॉइंट है हिमालय और बहर हिंद का भारत की आबहवा पर गहरा असर होता है। दूसरा पॉइंट है गर्मी के दिनों में शुमाली भारत में कम हवा का दबाव है, यानी शुमाली भारत यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में कम हवा के दबाव का पट्टा कायम होता है क्योंकि वहाँ हरारत ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट, इसलिए यहाँ हवाएं जुनूब से शुमाल की तरफ चलती हैं, यानी बहर हिंद से शुमाल की तरफ आती हैं। भारत में इन हवाओं को जुनूब मगरबी मानसूनी हवा कहते हैं। एरो के ज़रिए मानसूनी हवाओं को दिखाया गया है। और चौथा है ये मरतूब हवाएं हिमालय और मगरबी घाट से टकरा कर बारिश करती हैं। पाँचवा है हिमालय भारत के शुमाल में कुदरती दीवार की तरह है जो शुमाल से आने वाली सर्द खुश्क हवाओं की भारत में दाखिल होने से रोकता है। छठा पॉइंट है हिमालय और बहर हिंद की वजह से भारत की आबहवा गर्म मरतूब है। तो इस तरह से हिमालय और बहर हिंद का असर भारत की आबहवा पर पड़ता है। सवाल नंबर जीम है, ये भी इसके मुतालिक है ब्राज़ील के। यहाँ भी हमने स्टेंसिल का इस्तेमाल किया है। यहाँ भी ख़ते इस्तवा ब्राज़ील की आबहवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये मार्च 2019 में सवाल पूछा जा चुका है। इसमें देखिए ख़ते इस्तवा के मुतालिक पूछा गया था तो हमने ख़ते इस्तवा को ब्राज़ील की स्टेंसिल में दिखाया है। इसी तरह बहर ओक़यानूस की तरफ से चलने वाली मशरक़ी तजारती हवाओं को दिखाया है, ख़ते जिद्दी को दिखाया है और कुछ बुलंद ज़मीन और उमूदी चट्टानों को दिखाया है जिसका असर ब्राज़ील की आबहवा पर पड़ता है। तो इस तरह स्टेंसिल का काम हो गया। पॉइंट वाइज देखिए इसका जवाब। पहला पॉइंट है ख़ते इस्तवा ब्राज़ील, बुलंद ज़मीन, उमूदी चट्टान और बहर ओक़यानूस ब्राज़ील की आबहवा पर असर डालने वाले अवामिल हैं। दूसरा पॉइंट ख़ते इस्तवा के इलाके में साल भर सूरज की किरणें उमूदन यानी सीधी पड़ने की वजह से दर्जे हरारत ज़्यादा होता है और जुनूब की तरफ दर्जे हरारत कम होता है क्योंकि जुनूबी हिस्सा ख़ते इस्तवा से दूर है तो वहाँ कम होगा, तो वहाँ की आबहवा मुतदिल है। और तीसरा है अमेज़न की वादी में हिमाली बारिश होने की वजह से आबहवा गर्म और मरतूब है। चौथा पॉइंट है अमेज़न की वादी में 2000 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है जबकि जनूबी हिस्से में और साहली इलाकों में बारिश का तनासुब कम है। पाँचवा है मशरक़ी साहिल पर तजारती हवाएं उमूदी चट्टानों से टकरा करके मज़ाहमती बारिश करती हैं ब्राज़ील के साहली इलाकों में। छठा आखिरी पॉइंट है उमूदी चट्टान के पीछे वाले इलाके में हवाएं खुश्क हो जाती हैं, इसलिए साइबारा वाला इलाका है जिसे हम खुश्की का चौगोशा कहते हैं। अजीज़ तलबा, इस तरह से ये सवालात काफ़ी अहमियत के हामिल थे। अगला सवाल भी भारत और ब्राज़ील की आबहवा का मुवाज़ना करना है। ये जुलाई 2019 में रिपीटर के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अजीज़ तलबा, इस तरह अगर आपने ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि तमाम असबाक 8वीं 9वीं और 10वीं जमात के जोग्राफिया का मुकम्मल किया गया है एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ ही साथ सवाल जवाब के वीडियोज़ और बहुत सारे क्विज़, पेपर पैटर्न साल और बहुत सारे बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर के सॉल्यूशन पेश किए गए हैं। आप उसको ज़रूर देखिए। अजीज़ तलबा, अगले सवाल का जवाब देखते हैं। भारत और ब्राज़ील में आबहवा का मवाज़ना हमने 4 पॉइंट में बल्कि 6 पॉइंट में हमने इसका मवाज़ना किया है ब्राज़ील और भारत का। इसका बेहतर तरीका यही है, 2 कॉलम बना लीजिए भारत और ब्राज़ील का। पहला पॉइंट देखिए, भारत में मानसूनी किस्म की आबहवा है और ब्राज़ील में मुंतक़े हर्रा किस्म की आबहवा है। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत के जनूबी हिस्से में ज़्यादा और शुमाल में दर्जे हरारत कम होता है, जबकि ब्राज़ील में इसका उल्टा है, ब्राज़ील में शुमाल में ज़्यादा दर्जे हरारत जनूब में कम होता है। तीसरा पॉइंट है, भारत के साहली इलाकों में आबहवा गर्म और मरतूब है और ब्राज़ील के साहली इलाकों में आबहवा मुतदिल है, ज़्यादा गर्म ज़्यादा सर्द नहीं है। चौथा पॉइंट, भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मज़ाहमती बारिश होती है लेकिन ब्राज़ील के ज़्यादातर हिस्सों में हिमाली बारिश होती है और साहिली इलाकों में मज़ाहमती बारिश होती है। पाँचवा पॉइंट है, भारत की आबहवा पर ख़ते सरतान और हिमालय बहर हिंद का असर होता है जबकि ब्राज़ील की आबहवा पर ख़ते इस्तवा, ख़ते जिद्दी और बहर ओक़यानूस का असर होता है। छठा पॉइंट है, भारत के बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है। भारत में 8000 मीटर तक के बुलंद पहाड़ी इलाके मौजूद हैं जबकि ब्राज़ील के अंदर इतने बुलंद पहाड़ी इलाके नहीं हैं, तो वहाँ पर बर्फ़बारी नहीं होती। ये 6 पॉइंट में हमने इसका फ़र्क पेश किया था। अजीज़ तलबा,
جغرافی اٹ از ویری نائس. اگر یوٹیوب پر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے. میں خان عبدالصمد. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.